نکاح کے بعد وہ تینوں وہاں سے نکل گئے تھے۔ اب فلیٹ میں صرف جان عالم اور ہیزل تھے۔ وہ ابھی بھی سکتے کے حال میں صوفے پر بیٹھی تھی۔ عالم دروازہ بند کرتے مسرور سا اس کے جانب آیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک مسروریت، یہ خوشی کیوں اتنی گہری اور دل فریب تھی۔ وہ جو بھیگے چہرے کے ساتھ کسی بے جان مورت کی مانند بیٹھی تھی، اب وہ اس کی تھی، اس کے پور پرواز اس کا حق تھا۔ وہ جتنا چاہتا اسے قربت سے دیکھ سکتا تھا، جس نے بس 2 ملاقاتوں میں ہی، جس کے نام سے بڑے بڑے گناہگار کانپتے تھے، اسے اپنا دیوانہ بنا لیا تھا۔ اس کا سکون، اس کا چین سب چھین تھے، اپنے نام کی بے چینیاں سونبری تھی۔ آج وہ بس اس کی تھی۔ عالم نے فاصلہ عبور کردہ صوفے پر اس کے قریب بیٹھے اس منحوسی گڑیا کو اپنی جانب کھینچا۔ وہ جو حواس میں نہیں تھی، اس اچانک افطار حواس میں لوٹی، خود کو عالم کے بالکل قریب دیکھ کر جان ہوا ہوئی تھی۔ عالم راؤ باغور اسے دیکھنا، نہ جانے اس کے چہرے میں کیا تلاش کر رہا تھا، پر اس کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کرتے سوئی ہوئی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس دیوہیکل انسان کی گرفت سے خود کو آزاد کروا پاتی۔ مجھے جانے دے پلیز، وہ ہمت کرتی نم آواز میں بولی، کیونکہ اس کے نہ جانے کی صورت میں صدام خان بوا کو اگر کوئی نقصان پہنچا دیتا تو وہ کیا کرتی؟ انہوں نے اسے ماں کی طرح پالا تھا۔ ایک بار تو وہ اپنے سارے رشتے کھو بیٹھی تھی، پر ہمت کہاں تھی کچھ بھی کھونے کی۔ پر اس کی بات سنتے عالم کے اعصاب تلے تھے۔ وہ مزید اسے خود کے قریب کرتے اپنی مجنونانہ گرفت کرتا خود میں بیچ کر وہ خوف کے مارے ہمیشہ کی طرح سانس روکی جو عالم پر بار اچھے سے محسوس کرتا تھا۔ سوچنے میں بات جانا کہ تم اب مجھ سے دور جا سکتے ہو، وہ جنونی انداز میں بولتا، اسے خوف زدہ ہوئی تھی۔ بے بسی سے ہیزل کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہتے، وہ اسے آنسو بہاتے دیکھ لب بینچ کا پھر جھک کر اسے اپنی باہوں میں بڑھتے ہوئے اپنے روم کی جانب بڑھا۔ خود کو عالم راؤ کی باہوں میں محسوس کرتے وہ سر تپا پاؤں لرزی تھی۔ وہ کہاں لے کر جا رہا تھا؟ چوری مجھے پلیز نہیں کرے میرے ساتھ ایسا، خدا را چھوڑ دے مجھے، وہ میری بوا کو کچھ کر دیں گے، پلیز جانے دے مجھے۔ وہ اس کی مضبوط گرفت میں مچلتی تڑپ کر بولی، پر وہ بنا اس کی التجاؤں پر کاندر اپنے روم میں لے آئے۔ روم میں داخل ہوتے ہی عالم نے پاؤں سے دروازہ بند کیا اور بیڈ کی جانب بڑھا۔ دروازہ بند ہوتا دیکھ ہیزل کا سانس خشک ہو گیا۔ وہ کیا کرنے والا تھا، سوچتے ہی اس کا سانس مزید سوکھ گیا۔ اگر خان کو پتہ چل گیا تو وہ سوچ کر ہی بے جان ہونے لگی تھی۔ عالم نے نرمی سے اسے بر پرکھا، جیسے وہ کوئی کانچ کی نازک سی گڑی ہو کہ کہیں ذرا سی سختی سے ٹوٹ نہ جائے۔ اس نے بر پر ڈالتا اس کے اطراف میں تکیے پر ہاتھ رکھتے اس پر جھکا۔ ہیزل جیسے مرنے والی ہوگی، دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو مچل اٹھا۔ اسے اپنے اتنے قریب دیکھا، وہ اپنی پاگل ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ آنکھوں میں ڈھیر سارا خوف لیے اس کی گرے آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جن میں وہ دیوانگی وارفتگی لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ بہت دلکش ہو جانا، وہ نرمی سے اس کے گال کو اپنے ہاتھ کے پشت سے سہلاتے ہوئے مدھم آواز میں نظریں اس ریشم سے سنہری گڑیا پر گاڑے بولا۔ ہیزل کو لگا جیسے اسے انگاروں نے چھو لیا ہو۔ اب تم صرف میری ہو جانا، تم عالم کی دیوانگی ہو، جنون ہو، پاگل پن ہو۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس شخص کی دیوانگی دیکھ رہی تھی جس سے وہ بس 2 بار ہی تو ملی تھی، اور ایک ملاقات تو اسے یاد بھی نہیں تھی۔ وہ پریوش ساکت نظر سے اسے دیکھی تھی، اس کا ہاتھ تھامتے نرمی سے اس کی انگلیوں میں اپنی مضبوط انگلیاں الجھائے، نرمی سے اس کی ایک ایک انگلی کے پور کو اپنے لبوں سے چھونے لگا۔ وہ پور لرزتی جیسے مرنے کو تھی۔ اس کے دہکتے لمس پر دوسرے ہاتھ سے بیڈ شیٹ کو اپنی مٹھیوں میں جگڑے آنکھیں سختی سے میچ گئی، پورے وجود میں سنسنی سی پھیل رہی تھی، جیسے کسی سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ عالم راؤ نے آنکھوں میں ہما لی، اس کی سرخ ہوتی چہرے پیشانی پر چمکتی ننھی شبنم کی بوندیں، سرخ گلال ہوتے اناری رخسار، سب سے زیادہ دلکش لیے گلاب کی پنکھڑیوں کی مانند لرزتے لب، جنہیں دیکھ عالم راؤ کو اپنا دل ہاتھوں سے نکلتا محسوس ہوا۔ دل انہیں چھونے کی، اس کی نرمیاں محسوس کرنے کو ہمکنے لگا۔ وہ بے جان سے ہوتے ہنوز آنکھیں موندے ہوئے تھی، وہ بے خودی میں جھکا، اس کے لبوں تک جاتے رکا۔ شاید وہ ابھی اس ننھی سی جان کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ نازک سی بڑی اس کی شدت برداشت بالکل نہیں کر پائے گی۔ تبھی خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے وہ اس کے گلال رخسار پر جھکا اور نرمی سے گال پر لب رکھے۔ اسے لگا اس کے لبوں نے روئی کے نرم گالوں کو چھو لیا ہو، جیسے خود پر سے ضبط کو دینے کو تھا۔ زندگی میں اسے پہلی دفعہ اسے کسی سن پہ نازک کی طلب ہوئی تھی، وہ بھی شدت سے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اس نازک سے صنائی گڑیا کو اپنے دل میں کہیں چھپا لے، کوئی اس تک نہ پہنچ سکے۔ ہیزل نے طرف آنکھیں واقعی اس کا انگاروں کی من لمس محسوس کرتی، وہ کسی پتے کی من لرزتی تھی۔ وہ اس طوفانوں کے زیر اثر کرتا دوسرے گال پر جھکا، وہ اسے دوبارہ سے جھکتا دیکھ کر عالم کی شرک مٹھیوں میں دبوچ کر اسے خود سے دور کرنے لگی، پر وہ نازک سی بڑی کہاں اس دیو کی آہنی گرفت سے خود کو آزاد کروا سکتی تھی۔ پر پلیز مت کرے، وہ بڑھائی ہوئی آواز میں بولی، میرے سے بات کچھ محسوس کرنے دو خود کو، کہ آپ میری ہیں، بس میری۔
وہ خمار زدہ لہجے میں بولتا حضرت کی سانسیں رکنے کے در پر تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں قید کیے تکیے سے لگا گیا۔ وہ آنسو بہاتے اپنی سنہری آنکھوں میں سرخیاں لیے اسے بے بسی سے دیکھنے لگی جو اس کی جان لینے کے در پہ تھا۔ وہ نرمی سے اس کی سنہری آنکھوں میں جھکا اور باری باری بے حد نرمی سے اس کے ہمدائے پلکوں پر اٹکے موتی اپنے لبوں سے چونے لگا۔ وہ اپنے بے جان ہوتے ہاتھوں اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی جو کہ ناممکن تھا۔ جان تو تب نکلی جب اس کے بھیگے دہکتے لب کو لمس اپنے چار رگ پر محسوس ہوا۔ وہ اپنی دھڑک کرتے پاگل ہوتے دل کے ساتھ بامشکل کھینچ کر سانس لیتی، اس کی آگ کی مانند سانسیں اپنی گردن پر محسوس کرتے اپنی رکتی سانسوں کو سنبھالتے نڈھال ہو رہی تھی۔ عالم نے قید کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ پلیز، وہ بن پھانی کی مچھلی کی مانند تڑپتی اسے خود سے دور کرنے لگی جو لگ رہا تھا آج اس کی جان لے کر ہی مانے گا۔ عالم نے اس کے سنہرے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر اس کا چہرہ اوپر اپنی جانب اٹھایا۔ دونوں میں بس 1 انچ کا فاصلہ اس کی سانسوں کی تپش ہی کو جلا رہی تھی۔ تم نے جانے عالم راؤ کے دل میں بنا اس کی اجازت کے گھسنے کی گستاخی کی ہے جانا، اب اس گستاخی کی سزا عالم راؤ تمہیں ساری زندگی دے گا، وہ بھی اپنے بہت قریب رکھا، اتنا قریب کہ تمہیں سانسوں کے لیے بھی میری سانسوں سے اجازت درکار ہوگی، اتنا قریب کہ تمہاری آنکھوں کو کوئی منظر دیکھنے کی اجازت تک نہ ملے گی۔ وہ اس کے چہرے پر جھکے سرگوشی میں بولا، حضرت سانس لینے کی بھی غلطی نہیں کر رہی تھی کیونکہ اسے خوف تھا اگر اس نے ذرا سے بھی جنبش کی تو ضرور کوئی جان لیوا حادثہ ہو جاتا جو وہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ تم ایسے کیسے کر سکتی ہو گولڈن ڈال، کتنی نازک سے ہو، کیسے میری شدت دیوانگی برداشت کرو گی؟ اتنی سی قربت پر یہ حال کر لیا، جانا اس پر سانسیں بھی روک لیتی ہو، یہ اچھی بات نہیں، تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کی گردن پر چہرہ چھپاتا سارا الزام اس کے ساتھ ڈر گیا۔ حضرت کی سنہری گلابی آنکھیں مزید بڑی ہوئی تھی، اسے سے کہاں ہتا ہوتی کب اس نے جانے عالم راؤ کو اپنی جانب مال کیا تھا۔ اس نے اس کی جانب خوف کے مارے ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ ہاں، دوسری ملاقات پر وہ کچھ پاگل پن کر گئی تھی بےخودی میں، جب وہ جانے عالم راؤ کے چہرے سے اس کا ماسک سرکا گئی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز جانے دے، وہ مشکل گھٹی آواز میں بولی تھی۔ جانے عالم، بار بار جانے کا کہہ کر میرے پاگل پن کو آواز نہیں دو، ورنہ جو باندھے ہے نا، ایک پل نہیں لگے گا انہیں توڑ کر تمہاری جان نکالنے میں، اور اگر مجھ سے کوئی مزید گستاخی سرزد ہوئی نا تو آپ کی نازک سے جان کہاں سہ پائے گی؟ جانے عالم راؤ کی وحشت دیوانگی، وہ مدھم آواز میں اس کے نکوچ کو اپنی انگلیوں سے محسوس کرتے خمار آلودہ لہجے میں بولا، آپ کیوں کریں میرے ساتھ تھا؟ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے اپنی بوا کے پاس جانا ہے، پلیز رحم کرے، وہ گلگیر لہجے میں بولتی۔ پھول پھول کر روتی۔ عالم راؤ نے اسے روتے دیکھ سب سے مٹھیاں بھیجی تھی۔ بازی، تم میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہو؟ عالم راؤ کے فلیٹ میں ریان ملک کو بازر شاہ کا رونا اچھے سے یاد تھا۔ وہ تو دیکھ ہی اس کی جان رہی تھی کہ شاید اس بے مہر کو اپنی دیوانی پر کچھ رحم آ ہی جائے، پر اس نے تو ظلم کی انتہائی کر دی تھی۔ خود کیا بچتا، ریان ملک کو بھی روک دیا۔ کس قدر تکلیف ہوتی اسے یہ منظر دیکھ کر، یہ وہی جانتی تھی۔ پہلی بات میرا نام بازر شاہ ہے، اور کیا کیا ہے میں نے؟ وہ پہلی بار دشکی سے بولتا، دوسری بات بے نیازی سے بولتے مونا کو اندر تک جھلسا گیا۔ مونا نے شکوا کے نظر اس کی جانب دیکھا جب وہ ہنوز بے نیاز ابھرتا گاڑی سے نکلتا کالج کے اندر بڑھا۔ مونا بھی اپنے آنسو اپنے اتارتی اس کے پیچھے چل دی۔ جان نے کہا ہے مجھے یہاں ایز پروفیسر جوائن کرنا اور تمہیں اسٹوڈنٹ۔ جان پرنسپل سے بات کر چکے ہیں، تم ہر وقت مجھ سے کانٹیکٹ میں ہوگی، کسی بھی قسم کی نیگیٹیوٹی تمہیں نظر آئے فوراً مجھے انفارم کر دو، اور تمہیں میں نے ایاز نامی کا سسٹم ہیک کرنے کو کہا تھا، کیا بنا اس کا؟ وہ بے تاثر چہرے میں بولتا دریافت کر رہا تھا۔ میں کوشش کرنے تھوڑا مشکل ہو رہا ہے، بٹ میں رات تک کر لوں گی۔ وہ اس سے کھڑی کھوٹی سننے کے موڈ میں اس وقت نہیں تھی کیونکہ پہلے وہ بہت کاروبار کر چکا تھا۔ چلو، وہ اپنی سرد آنکھوں پر گلاس چڑھائے پرنسپل کے آفس کی جانب بڑھا۔ مونا بھی اپنے آنسو پہ تھی، اس کے پیچھے چل دی۔ سنو گائز، تم لوگوں کو پتہ ہے دنیا کی مشہور کمپنیوں میں سے ایک RS ملٹی نیشنل کمپنی کے آنر بازر شاہ ہمیں ہر روز ایک لیکچر دیا کریں گے۔ اف یار، اس سے نظریں ہٹیں گی تو لیکچر لیں گے نا؟ لیکچر کی جگہ وہ اپنا دل دے دے تو میں تو خوشی سے مر ہی جاؤں۔ اس کے بڑھنے والے گٹ کی ساری لڑکیاں ہنسی تھی، پھر ان میں سے ایک لڑکی نے پیچھے بیٹھے سب سے بے نیاز وجود کی جانب اشارہ کیا۔ آنکھیں بتا رہی تھی سویا نہیں ہے وہ، ہجوم کرب تھا دل میں مگر رویا نہیں ہے وہ، جو بنا کسی کی بھی بات پر کان دھرے اپنی سرخ ہوتی سیاہ آنکھیں صفحے پلٹ کے اپنے آپ میں مگن اسکیچ بک پر کچھ ڈرا کر رہی تھی۔ ویسے کہیں اس ہارٹ مین کو ہماری
क्वाइट प्रिंसेस ही नापसंद आ जाए। एक ने टुकड़ा लगाया। लड़की की बार बार पीछे बैठी सनफे नाजुक स्केच बुक पर चलते हाथ एक पल को रुके थे, पर अगले ही पल फिर से वो अपने काम में मशगूल हो गई। और एक छोटो भैया, कभी किसी ने मूरत से भी मोहब्बत की है, वो भी ऐसी ही मूरत जिसे उसके अपने बाप ने ठुकरा दिया। ये जाने बिना कि उनकी बातें किसी के दिल को लहो लहो करें, वो अपने कहकों में मगन थी। वो अपने आंसू को अपने अंदर उतारते खामोशी से पेंसिल चलाती रही। शट अप मरियम। उमर जो कब से उन लोगों को उसका करहत उसका मजाक उड़ाते देख रहा था, फड़फड़ा। लो आगे महान नरम दिल उमर अहमद साहब। ये फिजा थी, सब हंसी थी। वो कुछ कहती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग उसके लिए मायूब अल्फाज मुंह से निकालो, ये अच्छी बात है कि नहीं। वो तप्पे लहजे में बोला। परवर साहब असल लेने की वजह फिर से हंसी। तो अब द ग्रेट उमर साहब हमें मैनर्स सिखाएंगे। उनमें से एक दूसरे के साथ ताली बजाते तमसाह उड़ाते बोले। यानी वो सब महादी थी। तभी उमर अहमद ने उन सब पर लानत भेजी, अपनी जगह पर बैठना ही बेहतर समझा। अभी अपनी जगह पर बैठे थे कि बादशाह साहब ब्लैक थे सूट में, सूट बूट सुनहरी बालू को सलीके से सेट किए, रोशन कशादा पेशानी, मगरू खड़ी नाक, सूरज सफ़ेद रंगत पर हल्की बूढ़ी बेर्ड से आंखों में सरदा सलिए। वो ग्लास में दालवा एक पल के उसे देकर सबके मुंह खुले के खुले रह गए। बेशक वो शहर किसी यूनानी दूत से कम न था, ऐसा कि हर कोई उसे देखकर मबहूत हुए बिना न रह पाता। सामने खड़े को उसका इस्तकबाल किया था। सवा एक था सनफे नाजुक जो अपने आप में ही मगन स्केच बुक पर सरिए न जाने कौन सा शाहकार वर्क पर उतार में मगन थी। वो सबको नज़रअंदाज करते उसकी जाने बढ़ा, जिसने बादशाह को इग्नोर करने की गुस्ताखी की थी। बादशाह सर झुकाए बैठी सनफे नाजुक के सामने से स्केच बुक खींच कर अपने सामने की। वो जो पूरे अनमाक से अपने काम में मगन अपने अंदर की तपश और दर्द को दबा रही थी, वो उठी और बिना देखे एक जोरदार थप्पड़ सामने वाले को रसीद किया। हाउ डेयर। वो चिल्लाई, पर सामने खड़े शख्सियत को देख अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ गए। सर पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। पूरी क्लास में स्कूल चले, सब हैरत के मारे एक ही जगह सुन हो गए। बादशाह हम अशाम नज़र से उसे देखता, उसके वजूद से जान सरका गया। बादशाह के पूरे वजूद में जैसे शरारे बढ़ गए। उसे लगा अगर ये लड़की कुछ और देर उसके सामने रही तो उसे जान से मारेगा। गेट लॉस्ट। वो तैश से दौड़ा था। पूरी क्लास को जैसे शाम सूंघ गया था। सॉरी मम्मा, उसने कपकपाते लहजे में सफाई देना चाहिए। आई से गेट लॉस्ट। उसकी बात करते गुस्से से उसकी दाढ़ पर खौफ के मारे सब ही दहल कर रह गए थे। अपना बैग उठाते मुँह पर हाथ के खुद को रोने से बाजकती बाहर की जाना बागी। बादशाह ने अपनी से आंखों से उसे बाहर जाते देखा था। ना जाने कि उसकी आंखों में आंसू देख बादशाह को लगा जैसे कतरा कतरा लहू उसके दिल से बह रहा हो। आलम ने लब बेंचे उसे रोते देखा। जानम अगर अब जो तुमने एक आंसू को भी इन पलकों की बात को पार करने की इजाज़त दी तो आई स्वेर जिस तरह मैं तुम्हें चुप करवाऊंगा ना, तुम्हारी ये नाजुक सी जान यहाँ पर आ जाएगी। वो अंगूठे से उसके निचले लब को सहलाते हुए शुरू से कुछ तपे पर आखिरी बात पर मनहीस लहजे में बोलता, हिजल की कान के लू तक शुरू हो गया। हाँ, आप मुझे जाने देना प्लीज़। आई प्रॉमिस मैं दोबारा आ जाऊँगी। वो मतलजी लहजे में मासूमी से बोलती उसे यकीन दिलाने लगी, जिस पर जाने आलमराव को एक बार फिर से तप चढ़ गई। वो झटके से उसे दूर वो नाजुक बड़े खूब से सिमट गई। तुम्हें समझ नहीं चाहता मैं, तुम दूर जाओ। तुम्हें हर पार हर लम्हा हर घड़ी अपने सामने चाहता हूँ। मेरी बेचैनी का इलाज हो तुम। क्यों नहीं समझना चाहे तुम अच्छी नहीं हो जाने आलम, तुम बिल्कुल बेची नहीं। जाओ यहाँ से अब, तभी तुम्हारे पास आऊँगा जब तुम खुद मुझे पुकारोगी। वो भी जाने आलम राव था कैसे एक सनवे नाजुक से इतनी जल्दी हार जाए। आलम ने रेहान मलिक को कॉल मिलाई, उसे हिजल को वापस कॉलेज पहुंचाने का कहकर कॉल कर दी। कॉल डिस्कनेक्ट करके उसकी जाने मुड़ा जो तकी में मुझे फिर से रोने का शुगर फरमा रही थी। आलम ने खींच कर उसे अपने सामने किया। कान खोल कर सुनो मिसेस आलम, अगर वो कुत्ता तुम्हारे करीब आया या तुमने उसे अपने करीब आने दिया तो तुम अभी आलम से वाकिफ नहीं। सब कुछ तबाह करने में एक पल नहीं लगाऊंगा। मैं सतमहान को अच्छे से जानता हूँ, उससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, ये भी जानता हूँ, इसलिए वो तुम्हारे लिए नामहरम है। और मेरे अलावा कोई और तुम्हें देखे भी कि मुझे गंवारने, इसलिए मुझे पुकारने में जितनी देर करोगी उतनी ही सज़ा के लिए भी तैयार है ना। वो बेतासर लहजे में बोलता, उसकी छोटी सी पेशानी पर लब रखते
اسے ساکت چھوڑ کر روم سے نکل گیا۔